السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ عالمی سیاست میں تبدیلی کے امکانات اور پاکستان میں حالیہ سیاسی کشمکش اور حالات و واقعات پر عالمی جمہوری اور بنیادی انسانی حقوق کے علاقائی جو ذمہ داران ہیں اور دوست ممالک ہیں، ان کا جو گہری تشویش ہے، اس کے باعث پاکستان میں بھی سیاسی درجہ حرارت کم ہونے کی امیدیں اس وقت کی جا رہی ہیں، اور مسلسل غیر یقینی جو سیاسی صورتحال نے پاکستان کے معاشی، صنعتی اور ہر شعبے کو بری طرح متاثر کر دیا ہے، اور سیاسی رشاکسی میں حکمران اتحاد کافی دور تک جا چکی ہے، اور اب جو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈو اینڈ ڈائی کا جو صورتحال ہے حکومت کے لیے، وہ اس وقت یہ ہے، اور حکمران اتحاد کے جو مخالف سیاسی حلقوں کے خلاف کارروائیاں ہیں اور علاقائی اور طبقاتی تقسیم کو جنم دے رہی ہیں، اور جس سے ملک میں نفرت، عدم برداشت کو مزید جو ہے وہ تقویت مل رہی ہے، اور پی ٹی آئی قائدین اور کارکنان سپورٹرز کو ہر زاویے سے ٹیسٹ کرنے کے بعد اب ایسے لگ رہا ہے کہ حکمران اتحاد کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ شاید اب جو طاقت کے زور پر ہیں وہ مسائل حل نہ ہو سکیں، تو اس لیے اب بات چیت کے ذریعے ہی تنازعات کو حل کرنے کی طرف حکومت کے کچھ اشارے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ان کے وزراؤں کے جو بیانات ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذاکراتی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی درست پیشگوئی سے مشہور سینیٹر فیصل وابڈا نے بھی جو ہے ایک پیشگوئی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کو جمہوری طریقے سے سر انجام دیا جائے گا، اور پی ٹی آئی بانی عمران خان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے تو رہوں گا، کسی صورت کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکمران اتحاد میں سیاسی حل صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے باعث ہی ممکن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مختلف اسٹیٹمنٹ سے یہ تاثر واضح نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکمران اتحاد کی سپورٹ میں کھڑی ہے، اور ایسے صورتحال میں پی ٹی آئی کو سمجھ لینا چاہیے کہ غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدامات کا جواب انتشار، نفرت اور تقسیم سے دیا جائے گا، تو اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنا سیاسی اتحاد کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، اور پی ٹی آئی کو مثبت سیاسی حکمت عملی سے چلنا چاہیے۔ بصورت دیگر پی ٹی آئی کو سیاسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے جانب پی ٹی آئی قائدین کارکنان کی گرفتاری پر رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری کا سلسلہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے ہوں، یا الیکشن میں تاخیر ہو، یا سابقہ وزیر اعظم کی شکایت پر اندراج ایف آئی آر ہو، یا احاطہ عدالت میں توڑ پھوڑ اور گرفتاریاں ہوں، کسی بھی عدالتی فیصلے کو یا ان کی تقدس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، یہ حکومت کی مرضی پر انحصار ہے، اور اس معاملے میں کچھ جج صاحبان استعفیٰ دے کر چلے گئے، اور کچھ جج صاحبان نے خطوط لکھے، اور کچھ جج صاحبان نے غیر آئینی اقدامات کی نشاندہی کی۔ عدلیہ اور عدلیہ میں بیٹھے انصاف اور قانون کے ذمہ داران خاموش رہے، یہاں تک کہ عدلیہ مکمل حکمران اتحاد کے کنٹرول میں جا چکی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اب بھی عدالتی اصلاحات پر عوام سے تجاویز مانگ رہے ہیں۔ خبر کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے عوام کو خدمات کی بہتر فراہمی اور شفافیت کے حوالے سے لوگوں سے عدالتی اصلاحات کے لیے تجاویز طلب کرتے ہوئے فیڈ بیک فارم کا اجرا کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کیا تجاویز دیتی ہے، اور عوام کی کیا رائے ہے اس تجاویز کے حوالے سے، اور اس فورم کو جو عدلیہ نے آن لائن کر دیا اس کے حوالے سے۔
اس کے علاوہ پی ایچ ڈی طالب علم اسد علی خان کی گمشدگی کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور کیس کے سماعت جسٹس اعجاز انور صاحب نے کی ہے، اور سماعت کے دوران جج صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ یہ پہلے بندے کو اٹھاتے ہیں، 2-3 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو پھر ان کے خلاف پستول یا کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے جو ہے ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ 1 اکتوبر سے پی ایچ ڈی طالب علم کو اٹھایا ہے۔ ان کی ایک بھائی جو ہے وکیل ہے، اور وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سی ٹی ڈی والے پہلے پستول مانگ رہے تھے، اور اب کہتے ہیں کہ ہینڈ گرینیڈ مانگ رہے ہیں، اور 12 دن بعد رابطہ کیا کہ پستول دے دیں، اور ہم نے انہیں پستول بھی دے دی ہے۔ اور دوران سماعت چیف جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ یہ ایک پی ایچ ڈی کے طالب علم کو اٹھایا جانا، یہ پہلے بندے کو اٹھاتے ہیں، 2-3 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جب کچھ نہیں نکلتا تو پھر ان کے خلاف پستول یا کوئی اور چیز ڈال دیتے ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہینڈ گرینیڈ ڈال دیں، لیکن ملزم کو استاد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ یہ لوگ جب آتے ہیں تو پھر کوئی عدالت میں بیان نہیں دیتا کہ کس نے اٹھایا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت ایس پی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کو بلا لے، وہ خود بتائیں گے کہ ملزم کہاں پر ہے۔ جسٹس انور اعجاز نے کہا کہ پولیس بھی مجبور ہوتی ہے، یہ نہیں بتاتے۔ یہاں ایک کیس میں کیمرے میں نظر آ رہا تھا کہ بندے کو اٹھایا جا رہا ہے، اور لیکن اس کو بھی پولیس پھر مان نہیں رہی تھی۔ بعد میں عدالت نے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، اور اس کیس میں جج صاحب کی ریمارکس کی حد تک تو بہت جذباتی مناظر تھے، لیکن جج صاحب فیصلہ کیا کرتے ہیں یہ بہت اہم ہوگا۔ اور اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو پیش ہوئے اسلام آباد کے اندر واقعات، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب ان کو پیش کیا گیا اور پھر احاطہ عدالت سے دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو دوبارہ جو ہے رہا کر دیا گیا، اور لیکن اس وقت جو پورا سسٹم ہے وہ عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا رہی ہے، اور عدالتی احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب سے یہ حکومت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور سیاسی اتحادیوں کا، تب سے پاکستان کے جوڈیشری پر اہم سوالات اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کے جوڈیشری کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش اس وقت پائی جا رہی ہے، اور اس وقت جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں اور اس وقت جوڈیشری کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ لیکن ایسے صورتحال میں بھی اگر تجاویز عوام سے مانگی جائیں تو عوام کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، اور عوام کو اس پر کیا جو اپنی تجاویز ہیں وہ دینی چاہیے، یہ بڑا اہم ہوگا۔ اور آج تک ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔